آپ 2 دنوں سے کہاں تھے؟ اس کے 2 دن بنا بتائے غائب ہونے پہ اس نے پوچھا۔ میں اپنے فرینڈ کے ساتھ مل کر کمپنی کی کنسٹرکشن کروا رہا تھا اور ان دنوں میں کام کو فائنل کرنا تھا تو وہ شہر میں رکنا پڑا۔ اچھا، ایک اور بات، حویلی میں کسی کو نہیں پتا کہ میں نے اپنی کمپنی کنسٹرکٹ کروائی ہے۔ یہ آپ پہلی ہیں جسے بتا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کسی کو نہیں بتائیں گی۔ وہ نرمی سے تفصیل بتانے لگا۔ اس لڑکی سے بات کر کے اب اسے بھی اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ جو لڑکیوں سے 100 میل دور رہتا تھا، نکاح رشتہ ہوتا ہی اتنا خوبصورت ہے کہ ایک دوسرے کے دل میں جگہ بن جاتی ہے۔ تھینک یو سو مچ، وہ نام آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے پاس ہی سے اپنا آپ معتبر لگنے لگا تھا۔ کس لیے؟ وہ آئی برو اچکائے مسکراتا ہوا پوچھا۔ مجھ پر بھروسہ کرنے کے لیے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ دونوں کے دل میں محبت اپنا کام کر چکی تھی، اب اظہار باقی تھا دونوں طرف سے۔ کیا اظہار ہونا تھا؟ اس سے پہلے ہی الگ ہو جانا تھا۔ وہ اپنے لیے خوبصورت سے آفس میں فرنیچر سیٹ کروا رہا تھا، تبھی اس کا موبائل رنگ کیا۔ ان نون نمبر تھا۔ کالز ریسیو کرتے ایک سائٹ پہ آیا، کیسے ہو؟ نسوانی آواز پہ وہ چونکا، کون؟ ارے اتنی جلدی ہی ہمیں بھول گئے، وہ ہلکا سا کہہ لگائے۔ اوفو ماہم، کہو کیوں فون کیا ہے؟ وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ اتنے دن سے بات نہیں ہوئی، تم تو کرو گے نہیں، سوچا میں ہی کر لوں۔ میں سب کچھ کلیئر کر چکا ہوں، اب آئندہ کال نہیں کرنا۔ اس کی بات پہ اس کی پیشانی پہ بل پڑے۔ کلیئر تو سب کچھ تم نے کیا تھا، میری طرف سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ اب کہ اس کا انداز پاٹ تھا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے جو میں نے تم سے بات کی۔ اور ایک اور بات، اچھی طرح سن لو، اب میرے راستے میں آئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے کہتا کال کاٹ دیا۔ ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا تم سے، تمہارا باپ کا گھر نہیں جو ہر چیز ضائع کر دو گی۔ وہ اس کے بالوں کو مٹھی میں لیتے ہوئے بولی۔ میرے بال؟ ان کی مضبوط گرفت سے اس کے آنسو نکل آئے۔ اتنے مہنگے برتن کا پورا سیٹ خراب کر دیا ہے تم نے۔ تم تو ونی کے بس نام میں ہی آئی ہو، ایسی کوئی سزا تو تمہیں مل ہی نہیں رہی۔ اتنی تکلیف دینے کے بعد بھی کتنی صفاقی سے بول رہی تھی۔ اس کے بال کو جھٹکا دیتے اور گرفت مضبوط کر دی۔ اسے لگا اب اس کے بال جڑ سے نکل آئیں گے۔ کیا کر رہی ہیں مورے؟ وہ ماہم کی کال کے بعد ڈسٹرب سا حویلی آ گیا تھا۔ اندر کا منظر اس کی پریشانی میں اضافہ کر گیا۔ زہران آگے بڑھتے ایک جھٹکے سے اس کے بالوں کو فضیلہ بیگم کی گرفت سے آزادی دلوائی۔ زہران، کس طرح بات کر رہے ہو؟ ہٹو یہاں سے۔ اس سب سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اس کے غصے کو دیکھتے وہ بھی سختی سے بولی، جبکہ کچن کے کارنر پر کھڑی مفسرہ اس سارے منظر کو مسکراہٹ کے ساتھ انجوائے کر رہی تھی۔ کیسے نہیں ہے میرا تعلق؟ بیوی ہے میری، نکاح میں ہے میرے، اور کون سا تعلق بتاؤں آپ کو؟ وہ زمل کو اپنے حالے میں لیتا تحفظ کا احساس دیا۔ وہ جو پہلے رو رہی تھی اب اس احساس سے اور بکھر گئی کہ اس حویلی میں اس کا بھی کوئی ہمدرد ہے۔ زمل خاموش ہو جائیں، اس کے بری طرح رونے پہ وہ نرمی سے بولا۔ فضیلہ بیگم تو بیٹے کے رویے کو دیکھ کر سیکھ پا ہو گئی۔ دماغ چل گیا ہے تمہارا زہران، فنی میں آئی لڑکی کو بیوی کہہ رہے ہو؟ وہ غصے سے چلائی۔ موری جی، آپ لوگوں کے لیے ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہوگی، لیکن میں اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنے گھر والوں کے سامنے اسے اپنے نکاح میں لے کر آیا ہوں۔ یہ فضول رسم آپ کو ہی مبارک ہو، وہ ناگواری سے بولا۔ چلیے زمل، وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا اوپر کی طرف بڑھا۔ زمل کا دل پہلی بار اس کا لمس محسوس کرتے زور سے دھڑکا۔ کرتی ہوں بات تمہارے بابا سے، ونی میں لے کر آئے تھے اور ان کا ثبوت بیوی کا درجہ دے رہا ہے، وہ غصے سے بڑبڑائی۔ وہ کمرے میں آ کر اپنے بکھرے بالوں کو کھولتے ٹھیک کرنے لگی تھی۔ زہران بھی بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ سر میں درد تو نہیں ہو رہا؟ اس کے لہجے سے فکر جھلک رہی تھی۔ نہیں، ہلکا ہلکا سا درد کر رہا تھا، لیکن اسے بتا کر اور پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سوری، وہ نظریں نیچے کیے بولا۔ وہ ایسا ہی تھا ہمدرد۔ کس لیے؟ وہ چونک کر اس خوبرو شخص کو دیکھی جو زمین پر نظریں جمائے نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ مورے کے رویے پہ وہ شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ونی میں آئی لڑکی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ برا ہوتا ہے۔ یہ تو آپ کی وجہ سے مجھے بہت رعایتیں ملی ہوئی ہیں۔ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں مسکراتے ہوئے بولتی، اس کی شرمندگی کو دور کرنا چاہتی تھی۔ اس کی بات پہ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ آپ کو کہا تھا میں نے خون کا بدلہ خون لیں تو آپ پچھلے حساب کتاب کے چکر میں اس لڑکی کو لے آئے۔ اب میرا بیٹا اس کو بیوی کا درجہ دے بیٹھا ہے۔ ان کی آواز محتشم خان سے بات کرتے ہوئے پہلی بار تیز تھی۔
आवाज़ नीची रखे मोहसिन खान तंबी अंदाज में बोले, मैं क्या करूं, इस लड़की को वो अपनी बीवी मान लिया है, इस पर किसी किस्म का सख्त बर्ताव नहीं करने दे रहा, इसलिए लाए थे आप इसको कि इसे यहाँ आराम दिया जाए। अब उनकी आवाज़ ऐसा थी लेकिन लहजे में नाराज़गी थी। हूँ, ये तो है, मुझे भी लग रहा है जहरान का इससे निकाह करवा कर गलती कर दी है, मुझे इसे फहद खान के निकाह में देना था। खैर अब इसका मैं कुछ करता हूँ। वो गहरी सांस लेते हुए बोले, बीबी जान कैसी हैं? इतने दिनों में शायद अपनी माँ का पूछने का ख्याल आया था। ठीक है, व्हील चेयर में उन्हें बाहर ले आया करो, कमरे में रह रहकर थक जाती होंगी। कमरे में ही ठीक है, वरना तबीयत न बिगड़ जाए इनकी। वो भी मुश्किल अपने लहजे पे काबू आते बोली, हूँ वो महज संकारा भरे। इस वक्त रात के 9:30 हो रहे थे और वो दोनों कमरे में थे। जहराना जल्दी आ गया था, इसका काम अब स्टार्ट हो गया था। एक कंपनी से डील चल रही थी और समल जो पहले 11:30 से पहले कमरे में नहीं जा सकती थी, अब जहरान खान की बदौलत बाकियों की तरह 9 बजे ही कमरे में आ जाती थी। जहरान कब से इसकी गायब दिमागी नोट कर रहा था। आज वो रोज़ की तरह ना तो इससे बातें कर रही थी बल्कि इसके कुछ पूछने पर भी हूँ हाँ में जवाब दे रही थी। समल इसका नाम लेते वक्त इसके लहजे में बहुत से जज्बात थे जो समल अपनी ही गायब दिमागी में नोट न कर सकी। वो सोफे पे बैठी थी, इसके पुकारने पे सवालिया नज़रों से देखने लगी। इधर आए, वो नरमी से बोला। वो खामोशी से चलती इसके पास बेड पे कुछ फासले पे बैठ गई। कोई परेशानी है? वो लैपटॉप साइड में करते पूरी तरह से इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। आपके बाबा सही आपकी शादी का सोच रहे हैं। वो अब इससे ज़्यादा इस बात को अपने दिल में नहीं रख सकती थी। इसकी बात पे जहाँ वो परेशान हुआ था वहीं इसका उदास चेहरा देखते वो ज़रा सा मुस्कुराया। मैं आपको यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और जल्द ये भी हो जाएगा। अब ये आप पर होगा कि आप इस रिश्ते को कायम रखना चाहेंगी या। वो बात अधूरी छोड़कर इसकी तरफ देखने लगा। आपका भी तो कोई फैसला होगा ना। वो उलझते हुए इसे देखने लगी। अगर आप मेरा साथ देना चाहेंगी तो मैं पूरी खुशी के साथ आगे के सफ़र को आपके साथ तय करूँगा, लेकिन आपकी अगर मर्ज़ी ना हुई तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। वो बड़ी स्वभाव से सब कुछ वाज़ेह करते हुए बोला, मैं बस मेरे नाम के आगे से अपना नाम नहीं हटाइएगा। वो कई लम्हा सोचती रही क्या जवाब दे और इसके बाद नज़रें दूसरी तरफ करते एक ही सांस में कह डाली। इसके कहने पे जहरान खान खुलकर मुस्कराया। आप ये बात ऐसे भी कह सकती हैं कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। इसकी घबराहट को देखते जहरान खान का दिल से थोड़ा तंग करने को चाहा। आप मुझे बाबा से मिलने देंगे ना? इस संजीदा शख्सियत के मालिक से ऐसे सवाल की तवक्को न थी, जब भी वो जल्दी से बात पर रख सकती। वैसे आपको पहले ये सवाल पूछना चाहिए था और फिर हाँ करना चाहिए था। नहीं, वो इसको इम्तिहान में डाल रहा था, लेकिन सामने भी समर जहरान खान थी। रिश्ते में सबसे पहले इज्जत और भरोसा होना चाहिए और आप पर भरोसा था कि आप मिलने से कभी नहीं रोकेंगे। इसके लहजे पे अपने लिए इतना भरोसा महसूस करते वो पुरसकून हुआ। अहमद इब्राहिम को शुरू दिन से एक बंदा मोबाइल पे वीडियो लाकर दिखाता था। कभी जमल फजीला बेगम से डांट सुन रही होती तो कभी मुहशम साहब से, कभी मुफसरा से थप्पड़ खाते हुए। अपनी गुड़िया को इस हाल में देखकर वो बीमार रहने लगे थे। बाबा ये दलिया खा लेना। अभी वो अपने बाबा को अस्पताल से लेकर आया था। वो दलिया खिलाने की तगदो में लगा था। सफियान मेरी बेटी, मेरी गुड़िया, वो नम आंखों से बोले। वो समल की याद में घुलते जा रहे थे। पापा आप खुद मायूस हो रहे हैं, आप तो मुझे मायूस होने को मना कर रहे थे ना। देखिएगा आपकी जल्द ही हमसे मिलेगी। वो और इनसे जिद करते थोड़ा सा दलिया खिला चुका था। दरवाजे पे होने वाली दस्तक पे वो दोनों चौंके। सफियान अगर वो बंदा हुआ तो अंदर मत लाना, मुझ में और हिम्मत नहीं अपनी बेटी को इस हाल में देखने की। वो कमज़ोर से लहजे में बोले तो वो सारा हलाता दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा। आप जहरान खान को देखकर वो चौंका। अहमद इब्राहिम हैं। सफियान के इस बात में साथ जवाब देने पे वो अंदर चला आया। छोटा सा आंगन, सामने बने 2 कमरे, एक तरफ किचन में बेमुश्किल ये मकान अहमद इब्राहिम का था। कैसे हैं? वो सलाम करता इनके पास ही बैठ गया। बेटा तुम मेरी बेटी कैसी है? इनके लहजे में बेताबी थी। ठीक है, ठीक है, वो मिलने आया था आपसे। लहजा बेतासर था। मेरी बेटी को वहाँ से निकाल दो। मेरे बेटे ने कोई कत्ल नहीं किया, इसे फंसाया गया है। मेरे बच्चे मेरे बेगुनाह हैं। वो इसके आगे हाथ जोड़ते रोते हुए बोले। बेटी की इतनी दिनों की जुदाई ने उन्हें कमज़ोर बना दिया था। अंकल ये ना करें, उस अमल को तो मैं अपनी तरफ से हर किस्म की सहूलत दे रहा हूँ,
لیکن اگر آپ کے بیٹے سے قتل ہوا ہے تو اسے قانونی طور پر سزا دلواؤں گا۔ ان کے ہاتھ جوڑنے پر نرم لہجے میں بولتا ان کا ہاتھ نیچے کیا۔ میرے بیٹے نے کوئی قتل نہیں کیا۔ وہ اپنی بات پر زور دیے۔ پاس بیٹھے سفیان نے بھی ان کی بات پہ سر ہلایا۔ میں اس معاملے کی تحقیق کراؤں گا۔ اگر یہ نہ ہوا تو اسے کوئی سزا نہیں ملے گی۔ احمد ابراہیم کو اپنی بات پہ قائم دیکھ کر وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ زہران خان اپنی گاڑی پہ بیٹھے حویلی کی طرف جا رہا تھا۔ ذہن ایک سوال میں الجھا ہوا تھا کہ اگر قتل سفیان نے نہیں کیا تو کس نے کیا ہے؟ احمد ابراہیم کی آنکھوں سے سچائی جھلک رہی تھی۔ حویلی آیا تو ملازمہ نے اسے محتشم صاحب کا پیغام دیا۔ چھوٹے خان آپ کو بڑے خان بلا رہے ہیں۔ وہ گہری سانس لیتا محتشم خان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ بابا صحیح بلایا آپ نے؟ وہ اجازت لیتا اندر آیا۔ بیڈ پہ فضیلہ بیگم اور محتشم خان بیٹھے تھے۔ زہران سامنے رکھے 2 سیٹر صوفے پہ جا کر بیٹھ گیا۔ ماہم تمہاری کلاس کی ہے، تمہاری موری کو سمجھ میں آئی ہے، اس کے لیے شادی کے لیے تیار کرو اپنے آپ کو، اور آپ دوبارہ انکار مت کرنا، کیونکہ ایک ونی میں آئی لڑکی کو میں خان حویلی کی بہو نہیں بنا سکتا۔ وہ حکمیہ انداز میں بولے، جو بہتر لگے آپ کو، لیکن ابھی فی الحال رشتہ نہیں بھیجیے گا۔ 1 مہینے بعد اس کے بابا آؤٹ آف کنٹری سے آئیں گے تو تب چلے جائیے گا۔ وہ سنجیدہ سے لہجے میں رضامندی دے گیا۔ یہ کی ہے نا میرے بیٹے والی بات؟ وہ پہلے حیران ہوئے اس کے ماننے پر، پھر جلدی سے مسکراتے ہوئے بولے، بابا صحیح آپ سے ایک بات کہنی تھی۔ وہ ٹھہر کر ان کی طرف اجازت طلبی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہاں کہو۔ اسے تمہید باندھے دیکھ کر انہیں ایک بار پھر حیرانی ہوئی۔ فضیلہ بیگم خاموشی سے باپ بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ میرا خیال ہے اس لڑکی کو اس کے گھر والوں سے ملنے کی اجازت دے دینی چاہیے۔ آج وہ اس کا نام لینے کی بجائے اس لڑکی بولا۔ کیا ہو گیا ہے زہران؟ فنی میں آئی ہوئی لڑکی ہے، ایسے کیسے ملنے دیں گے؟ وہ ناگواری سے گویا ہوئے۔ آپ ذرا تحمل سے سوچیں، میں کون سا اسے ہمیشہ کے لیے بھیجنے کا بول رہا ہوں؟ بس کبھی کبھار ملنے دے دیا کریں۔ وہ جب اس حال میں اس کے بابا دیکھیں گے تو اور تکلیف ہوگی انہیں، جس طرح بھائی کی موت پر ہمیں ہوئی تھی۔ وہ اس وقت بالکل سنجیدہ دکھ رہا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اور تاثر ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ یہ تم ہی کہہ رہے ہو نا؟ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ آج وہ حیران پہ حیران کیے جا رہا تھا۔ میں ہی کہہ رہا ہوں، محتشم خان کا بیٹا جو ہوں۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ آتے لمحے میں ہی اوجھل ہو گئی۔ ہاں چلو غور کرتا ہوں اس بات پہ، وہ پرسوچ انداز میں بولے۔ شب خیر، وہ کہتے ہوئے باہر نکل آیا۔ اس کی ذہین آنکھیں چمک رہی تھی۔ دوسرے دن مشل کو جب زہران خان کی رضامندی کا پتہ چلا تو وہ پریشان ہو گئی۔ اس کا بھائی ایسے کیسے کر سکتا تھا؟ ابھی زہران خان حویلی میں تھا نہیں۔ بھائی سے اس بارے میں بعد میں پوچھنے کا سوچتے وہ سمل کے پاس آئی جو کمرے میں تھی۔ بھابھی آ جاؤں؟ ہاں آؤ۔ مجھے کتنی دفعہ منع کیا ہے بھابھی بولنے سے، وہ خفگی سے بولی۔ اچھا ابھی یہ بتائیں، آپ کو ماہم کے لیے بھائی کی رضامندی پتہ چل گئی ہے؟ زمل اپنے لیے فکر مندی دیکھ کر دل میں ہی مسکرائی۔ زہران خان، اب مشل حویلی کے سارے مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ دروازے پہ کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے وہ کچھ کہتے، کچھ اور کہہ ڈالی۔ بھابھی لیکن میں بھائی سے پوچھوں گی، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ایسے تو نہیں ہیں، وہ افسردگی سے بولی۔ میں ایک ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہوں، ان کی شادی تو کہیں اور ہی ہونی تھی۔ اب تم پلیز اس بارے میں کچھ پوچھ کر اپنا بھائی بہن کا خوبصورت رشتہ خراب مت کرنا۔ وہ محبت سے اپنے ساتھ لگائی، لیکن مشل اعتراض کرنا چاہیے۔ میری خاطر زمل کی محبت پر کہنے پر وہ خفگی سے سر ہلا گئی۔ وہ اس بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہے گی۔ سمل ہفتے میں 2 دن اپنے بابا سے ملنے گھر چلی جاتی تھی، وہ بھی صرف آدھے گھنٹے کے لیے۔ لیکن کبھی اس کے چہرے پہ فضیلہ بیگم کے تھپڑ کے نشانات ہوتے تو کبھی ہاتھ جلے ہوئے ہوتے۔ احمد ابراہیم جہاں تھوڑی ہی دیر کے لیے خوش ہوتے تھے اپنی بیٹی سے مل کر، وہیں اس کی حالت غمزدہ کر دیتی تھی۔ وہ بیٹی جس کو انہوں نے گھر میں عورت کی موجودگی نہ ہونے کے باوجود بھی کچن کے کام کرنے نہیں دیے تھے، اب وہی حویلی میں کئی قسم کے کھانے تیار کرتی تھی۔ سمل نے اپنے بابا سے دادی کی اتنی محبت اور فضیلہ بیگم کے اس روز اس کی امی اور ابا کے جس انداز میں پوچھا تھا وہ تذکرہ کیا، اور پوچھا بھی کہ ایسی کون سی بات ہے جسے وہ نہیں جانتی، لیکن احمد ابراہیم اسے ٹال گئے۔ ابھی وہ اسے یہ بات بتانا نہیں چاہتے تھے۔
کیونکہ وہ ابھی حویلی میں ہی رہ رہی تھی، اور اگر یہ بات اسے معلوم ہو جاتی تو اس کی نفرت اور بڑھ جاتی حویلی کے لوگوں کے لیے۔ وہ لاؤنج میں صفائی کر رہی تھی، دوپٹہ کو سر پہ لیے ایک سرا آگے تھا جبکہ دوسرے سرے کو پیچھے سے ایک کندھے سے لا کر دوسرے کندھے پہ ڈالا ہوا تھا۔ وہ جھک کے کپڑے سے صوفے کے ہینڈل سے گرد صفائی کر رہی تھی، تبھی کسی نے اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں لیتے اپنی طرف کھینچا۔ زمل ڈر کے چلانے لگی تھی کہ سامنے والے نے فوراً سے اپنا ہاتھ اس کے منہ پہ رکھ دیا۔ فہد خان کو دیکھتے ہی آنکھوں میں نفرت اتر آئی اور وہ پوری قوت سے اس کا ہاتھ منہ سے ہٹائی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، وہ ہلکے سے گرائی۔ ایسے ہی چھوڑ دو، عزت سے بولا تھا نکاح کر لو، لیکن تمہیں عزت راس نہیں آئی۔ اب یہاں سے تمہیں اٹھا کر ایسی جگہ لے جاؤں گا جہاں تم نہ اپنے باپ سے مل سکو گی اور نہ اس زہران سے۔ وہ اس کے ہاتھ پہ جھٹکا دے کر قریب کرتے سخت لہجے میں بولا، تم جیسوں کو تو عبرتناک موت ملنی چاہیے، خود کی بہن ہوتے ہوئے بھی یہ حرکت کرتے ہو، شرم سے ڈوب مرو۔ اب میں بھی کیا کر رہی ہوں، تمہیں شرم کہاں سے آئے گی؟ ویسے سوچو کوئی تمہاری بہن کے ساتھ بھی اس طرح کرے۔ وہ غصے سے چبا چبا کر بولتی، اپنے ہاتھ کو بہت کوششوں کے بعد آخر کار چھڑا لیا۔ تم، ہاؤ ڈیئر یو! زمل کے سوچنے سمجھنے سے پہلے ہی وہ اپنے مضبوط ہاتھ کا نشان اس کے گال پہ چھوڑ گیا۔ زمل لڑکھڑا کر نیچے کارپیٹ میں گری، کونے پہ رکھے واز سے اس کا سر ٹکرایا۔ ماتھے پہ گیلے پن کا احساس ہوا تھا تو ہاتھ لگایا تو خون نکل رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ مرد کے نام پہ دھبا ہو تم، ماں بہن ہوتے ہوئے بھی دوسری عورت کی عزت نہیں کرنی آتی۔ تم تھپڑ مار کے کیا سمجھتے ہو، ڈر جاؤں گی میں؟ ہاں تو یاد رکھنا، اگر آئندہ مجھ سے بدتمیزی کی تو کچھ بھی قرض گزروں گی۔ وہ اس بھاری تھپڑ کے بعد ڈرنے کی بجائے غصے سے کھڑی ہوتی اس کے مقابل آئی اور ویسا ہی تھپڑ اس کے گال پہ جڑ دیا۔ عورت کمزور نہیں ہوتی، یہ بات زمل نے ثابت کی تھی۔ وہ جو فضیلہ بیگم کے تھپڑ سے سہم جاتی تھی، آج اس کے تھپڑ پہ بپھر گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ فہد تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ فضیلہ بیگم اندر آتے ہی حیرانگی سے پوچھی۔ ان کے پیچھے مہرماں بیگم و فسرہ بھی آگے تھی۔ بنی میں آئی یہ لڑکی میرا بازو پکڑ کر بول رہی تھی، مجھے اس حویلی میں نکالنے میں مدد کرو، اور پتہ نہیں کیا کیا، دھکا دیا ہو تو دروازے سے چوٹ لگ گئی۔ وہ صفائی سے جھوٹ بول دیا۔ جھوٹے انسان، خدا کا خوف کرو، پوری زندگی یہی نہیں رہنا، مر کے اللہ کے پاس بھی جانا ہے۔ زمل اس کے جھوٹ پہ نفرت سے دیکھنے لگی۔ تو بغیرت لڑکی، ذرا شرم نہیں آئی تجھے؟ پوری اپنی ماں پر گئی ہے، بے شرم! اس کے بال کو کھینچ کر پکارتی ایک اور تھپڑ اس کے چہرے پہ لگائے۔ چھوڑے مجھے اور اس گھٹیا شکل سے پوچھے، نکاح کرنے بول رہا تھا، انکار کرنے پر اٹھا کر لے جانے کی دھمکی دی ہے۔ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتی چلا کر بولی۔ وہ خاموش تھی اتنے دنوں سے، لیکن یہاں بات اس کے کردار پر آئی تھی اور یہاں خاموش رہنا سراسر ناانصافی تھی۔ میرے بیٹے پہ الزام لگا رہی ہو؟ صحیح کہتی ہیں بھابھی سائیں، بلکہ اپنی ماں کی طرح ہو۔ اپنے بیٹے کے بارے میں سن کر مہرماں بیگم آگ بگولا ہوتے ہوئے اس کو مارنے لگی۔ یوں مار کے کیا سمجھ رہی ہیں، کمزور ہوں؟ ہونا ہو، غلط فہمی ہے۔ جس طرح آپ کے اس گھٹیا بیٹے کو تھپڑ مارا ہے ویسے ہی آپ کو بھی مار سکتی ہوں، لیکن میرے ماں باپ کی یہ تربیت یہ اجازت نہیں دیتی۔ اپنے سے بڑوں پہ ہاتھ اٹھاؤں، اور اب اپنی زبان سے میری ماں کا نام نہیں لیے گا۔ میری ماں آپ جیسی نہیں تھی، وہ ایک آئیڈیل عورت تھی۔ وہ نفرت سے گویا ہوئی۔ زہران نے تجھے چھوٹ دے کر بہت زیادہ سر پر چڑھا دیا ہے، زبان کتنی لمبی ہے تیری! وہ بے دریغ مارے جا رہی تھی، زمل کے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن وہ سسکیوں کا گلا گھونٹتی تھی۔ اگر زہران خان یہ مان مجھے نہ بھی دیتے تب بھی میں اپنے آپ کے کردار پر آپ لوگوں کی گھٹیا باتیں برداشت نہیں کرتی۔ اتنے تھپڑوں کے بعد اس کا جبڑا درد کر رہا تھا، گال جیسے سنسنا اٹھے تھے۔ وہ دونوں مل کر اگلے پچھلے سارے کسری سے مار کر لے رہی تھی۔ زمل بھی ہونٹ بھینچے مار کھا رہی تھی۔ پہلے وہ مزاحمت کر رہی تھی، لیکن پھر آخر میں تھک ہار کر خاموش ہو گئی۔ مفسرہ خاموشی سے اسے مار کھاتا دیکھتی رہی، لیکن کچھ کہا نہیں۔ اس کے دل کو تو ٹھنڈ مل رہی تھی جو زہران خان نے اس دن زمل کی وجہ سے اس کی تذلیل کی تھی۔ مشل جونی میں تھی، ورنہ یقیناً وہ اسے بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی۔ خوب مارنے کے بعد وہ اسے چھوڑ دی۔ وہ تھوڑی دیر وہیں روتی رہی، سسکتی رہی، اور پھر بہت مشکلوں سے اپنے وجود کو گھسیٹتے زہران کے کمرے میں چلی گئی۔ بیڈ پہ گرتے ہی وہ تھوڑی دیر میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ زہران 2 دنوں سے حویلی نہیں آیا تھا۔
इन 2 दिनों में वो बिजनेस के कामों में उलझा हुआ था और दूसरा इसे माह वाला भी किस्सा ख़त्म करना था। लेकिन फिर भी समल इसकी सोचों में थी। सारे काम ख़त्म करता वो हवेली के लिए निकला। रात 11 बजे वो हवेली पहुंचा। गहरी खामोशी ने इसका इस्तकबाल किया। गर्दन की दाएं बाएं हिलाता वो कोट उतारता हाथ में लेते ऊपर की जाना बढ़ा। दरवाज़ा खुलकर अंदर दाखिल हुआ तो कमरे में मलकछा सा अंधेरा था। वो बेड पे संभल महवे इस्तराहत थी। इसके लबों पर तबस्सुम बिखर गई, लेकिन इसे क्या मालूम था यह मुस्कुराहट लम्हों में सिमटने वाली थी। इसके वजूद को देखते इसे सुकून आया। ये बात तो वो बखूबी महसूस कर लिया था। ये लड़की इसके लिए दिन ब दिन लाज़िम व मलसूम होती जा रही थी, लेकिन मोहब्बत का इकरार अब तक इसने नहीं किया था। लेकिन ये मानने में अब इसमें कोई आर न थी कि जो लड़की इसका रोको जाम में बस चुकी थी। छोटे छोटे कदम उठाता वो इसके पास आया। बेड पे बैठते ही इसके चेहरे पे नज़र पड़ी। लैंप की रोशनी में इसका चेहरा वाज़िह था। इसकी आंखें पथराई, माथे पे लातदार बल पड़े थे। संभल के चेहरे पे नील का निशान वाज़िह था और माथे के एक साइड पे खून जमा हुआ था। संभल वो नरमी से इसके चेहरे पे हाथ रखता, लेकिन फौरन से हटाया। वो तेज़ बुखार में तप रही थी। इसे उठाने लगा, लेकिन वो होशो खरोश से बेगाना थी। वो कमरे में लाइट ऑन करता, फैमिली डॉक्टर को कॉल मिलाया और उन्हें आने का कहकर जमल के ऊपर कंफर्टर ठीक करने लगा। इसकी हालत देखते ही इसे गुस्सा आने लगा। उन्हें बुरी तरह मारा गया था। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गए और उन्होंने इसका मुआयना करते हुए बोले, आप मेडिसिन दे दें और बुखार कब तक उतर जाएगा। उनके बात पे वो लब भेजा। बात बदल गया। इंजेक्शन लगा देता हूँ, कुछ देर में बुखार कम होगा तो बनूदगी के असर से बाहर आ जाएंगी। आप फिर ये मेडिसिन खिला दीजिएगा, सुबह तक बुखार कम हो जाएगा और ये ट्यूब जख्मों पर लगाना है। वो प्रोफेशनल अंदाज में बोलते चले गए। जहरान परेशान सा इसके बराबर में बैठ गया था। गुस्सा था कि नीचे जाकर पूछे ये किसने किया है और इसका हशर करते, लेकिन वो गुस्सा जब्त करता सुबह का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि सच बात तो जमल ही बता सकती थी। वो चेहरे पे आइस के बालों को पीछे करने लगा। आंखें सूजी हुई थी। जहरान को इसकी हालत देखकर तकलीफ हो रही थी और यही तो मोहब्बत थी। वो पहली बार इसकी पेशानी पे अपना लमस छोड़ता बैकग्राउंड से टेक लगाए आंखें मूंद किया। पानी 2 घंटे गुजरे थे कि इसकी निकाहत सतह आवाज़ पे वो फौरन से आंख खोला। क्या हुआ संभल, कुछ चाहिए? वो नरमी से पूछा। पानी इसके बोलने पे वो साइड टेबल से गिलास उठाता, साथ टैबलेट भी इसे खिलाया और दोबारा लटा दिया। वो कमज़ोरी के बायस जहरान खान के बारे में वो न कर सकी और दोबारा सो गई। जहरान भी एक साइड पे लेटा सोने लगा।